بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت اول کی اردو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 17، عنوان چلو اسکول چلیں۔ سب سے پہلے اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق چلو اسکول چلیں کی پڑھائی، جواب دیں، لفظ بنانا، سنیے اور ملائیے، جملے مکمل کریں اور درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ بچوں، اب آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 75 کھولیں گے۔ سبق کا نام ہے چلو اسکول چلیں۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی، گھر سے نکلتے ہوئے سب کو خدا حافظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ اپنی جماعت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سب کو السلام علیکم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک طرح کی دعائیں ہیں، یعنی خدا حافظ یا السلام علیکم دونوں دعائیں ہیں۔ تو ہمیں ویسے بھی ہر روز کوئی نہ کوئی اچھا کام ضرور کرنا چاہیے، تو آپ اگر یہی دو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ چلو اسکول چلیں۔ خدا حافظ ابو، خدا حافظ امی، احمد اور زارا اسکول جا رہے ہیں، کیا میں اندر آ جاؤں؟ احمد نے جماعت میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی۔ صفحہ نمبر 76، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زارا نے اپنی دوست آمنہ کو سلام کیا۔ مس ندا نے زارا کو انعام دیا۔ زارا نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جی، تو اس سبق میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس سبق میں ہم نے پڑھے گھر سے نکلنے کے آداب اور جماعت میں داخل ہونے کے کچھ آداب، ٹھیک ہے؟ کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ میرے ساتھ دوبارہ دیکھیے۔ خدا حافظ، ہے الف ہا، فیض و فز، حافظ۔ داخل، دال الف دا، خے لام خل، داخل۔ پہلے، پہ پہ، لام بڑیے لے، پہلے۔ اجازت، الف جیم اج، جیم الف جا، زیت عزت، اجازت۔ دوست، دال و دو، سین تے، دوست۔ انعام، الف نون ان، عین الف آ میم، انعام۔ شکریہ، شین کاف شک، رے یہ ہے یا شکریہ۔ جی بچوں، اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 77 پہ دیکھیے۔ جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، احمد نے امی کو کیا کہا؟ احمد نے گھر سے نکلنے سے پہلے امی کو کیا کہا تھا؟ خدا حافظ۔ تو جواب ہے ہمارا خدا حافظ۔ زارا نے آمنہ کو کیا کہا؟ السلام علیکم۔ زارا نے اپنی دوست آمنہ کو سلام کیا تھا نا، تو جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ زارا نے مس ندا کو کیا کہا؟ سبق میں ہم نے پڑھا کہ زارا کی مس نے اس کو انعام دیا تھا، تو زارا نے اپنی مس کو شکریہ کہا تھا، تو جواب ہے شکریہ۔
اگلی سرگرمی دیکھیے، لفظ بنائیں. کچھ حروف دیے گئے ہیں جن کو جوڑ کر ہم نے لفظ بنانے ہیں. پہلا ہے رے ہے بڑیے، رہے. سین کاف وولام اسکول. دال و سین تے دوست. سین لام الف میم سلام. الف نون عین الف میم انعام. شین کاف رے یہ ہے شکریہ. بچوں جو سرگرمیاں میں آپ کو کرا رہی ہوں یہ آپ نے اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 77 کے اوپر کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 78 پہ. سنیے اور ملائیے. کچھ جملے دیے گئے ہیں ہمیں، ہم سب سے پہلے ان جملوں کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ملائیں گے. پہلا جملہ دیکھیں، جب کوئی آپ کے گھر آئے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کے سامنے والا جملہ دیکھیے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ جی نہیں. شکریہ یہ بھی نہیں کہتے ہم. خدا حافظ یہ بھی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے السلام علیکم. جب کوئی آپ کے گھر آئے تو السلام علیکم. آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر ایک جملہ ملایا بھی گیا ہے. جماعت میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر کتاب کے اوپر پہلے سے اس جملے کو ملا دیا گیا ہے. تیسرا جملہ دیکھیے، جب کوئی آپ کو تحفہ دے تو شکریہ کہتے ہیں. ہم اس جملے کو شکریہ کے ساتھ ملائیں گے. جب کوئی آپ کو تحفہ دے تو شکریہ. جب کوئی آپ کے گھر سے جا رہا ہو تو خدا حافظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھ لیجیے ایک دفعہ اس کو. جب کوئی آپ کے گھر آئے تو السلام علیکم. جماعت میں داخل ہونے سے پہلے کیا میں اندر آ جاؤں؟ جب کوئی آپ کو تحفہ دے تو شکریہ کہنا ہے. جب کوئی گھر سے جا رہا ہو تو خدا حافظ. جی اگلی سرگرمی دیکھیے، جملے مکمل کرنا یا پھر خالی جگہ پر کریں. صفحہ نمبر 79. زارا میری ڈیش ہے یا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہے لگائیں گے. ہے بڑی ہے. زارا میری دوست ہے. یہ تحفے میرے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تحفہ نہیں کہا گیا، تحفے کہا گیا ہے. یہ تحفے میرے ہیں. تم احمد کے دوست ہو. ہم اسکول جاتے ہیں. یہاں پر ایک سے زیادہ لوگوں کا ذکر ہے تو ہم نے ہے لگایا. میں روز کتاب پڑھتی ہوں. کیونکہ کوئی لڑکی ہے جو اپنے بارے میں بات کر رہی ہے تو جب اپنے بارے میں بات کی جائے تو ہوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. میں روز کتاب پڑھتی ہوں. اسی صفحہ پر اگلی سرگرمی دیکھیے، درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں. بچوں سب سے پہلا جو لفظ ہے اسکول. اسکول سین کاف و کو لام اسکول، آگے سواد کاف و کو لام اسکول، اور اس کے بعد سین اور نقطوں والا کاف و کو لام اسکول. تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے؟ پہلے لفظ کی طرف. سین کش والی کاف واو اور لام اسکول. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے اجازت. الف جیم الف جا زید توئیں زد اجازت. الف جیم الف جا زیت عزت اجازت. الف جیم الف جا زوئیں عزت اجازت. تو اس میں درست
لفظ کون سا ہے؟ لفظ نمبر 2 یعنی الف جیم الف جا زے اور تے، اجازت. ہم اس کے گرد دائرہ بنائیں گے. اس کے بعد دیکھیے دال واو سواد تے دوست، دال واو سین تے دوست، دال واو سین توئیں دوست اور دال واو سین تے دوست. تو یہاں پر درست لفظ کون سا ہے؟ تیسرا لفظ. ہم لگائیں گے تیسرے لفظ کے گرد دائرہ دال واو سین تے دوست. اگلا لفظ ہے تحفہ. توئے واو تے واو تو ہے فے ہے فا تحفہ، تے ہے تو فے ہے فا تحفہ اور تے ہے تو فے ہے فا تحفہ. تو یہاں پر دوسرا لفظ ٹھیک ہے، یعنی تے ہے تو فے ہے فا تحفہ. ہم دوسرے لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے. اگلا لفظ ہے جماعت. جیم میم الف ما تے جماعت، جیم میم الف ما توئیں جماعت اور جیم میم الف ما آئین تے جماعت. تو یہاں پر آخری یعنی تیسرا لفظ ٹھیک ہے، تو ہم تیسرے لفظ کے گرد دائرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو بچوں آپ نے یہ تمام سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد، سبق کو اچھے سے ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تمام سرگرمیاں اپنی کتاب کے اوپر کرنی ہے. آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنے کسی بڑے سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.